یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بھی نہیں، وہ بھی نہیں، تو اب پھر یہ بات کیسے ہوگی؟ چلیں آپ آگے، اسلام آباد آگے، لیٹ سے آپ دھرنا، آپ ڈی چوک میں بھی آگے، دھرنا بھی ہو گیا، دھرنا 2014 میں بھی ہوا تھا، یہ بات آپ ہزار باری سن سکتے ہیں، سارے کہہ چکے ہیں کہ یار 2014 میں بھی ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، تب بھی گورنمنٹ آف دا ڈے نہیں گری۔ اب تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے، گورنمنٹ بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے ہولز پلگ کر لیے ہیں، سپریم کورٹ کے دانت نکال دیے ہیں، جو ہے آرمی چیف وہ بھی اب نہیں چینج ہوں گے، وہ بھی اب 2 سال اور آگے ہیں، سو تھنگز لک ویری مچ ان دا گورنمنٹس کارنر۔ تو پھر ختم کیسے ہوگی؟ میں تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس گورنمنٹ دیکھیں نا، اگر اس صرف اختیار صرف اس حکومت کا ہوتا تو پھر تھوڑا کی خیال ہے بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور جا کے عمران خان صاحب مل سکتے ذرا؟ لیٹ بی ویری فرینک، ٹھیک ہے جی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں اتنی آسان کوئی نہیں ہے۔ اس وقت لوگ مان بھی نہیں رہے تھے، خان صاحب بھی مذاکرات میں ہاں کر چکے ہیں، وہ احتجاج کو نہیں روکنا چاہتے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ان مطالبات کے حوالے سے انگیجمنٹ مذاکرات میں تبدیل ہوتی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض کوئی نہیں ہے۔ تو جب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے، ہاں اسیران چھوڑنے والی بات کو ہم انگیجمنٹ کے زمرے میں لے لیتے ہیں، یا اس پہ جو کام ہو سکتا ہے، اور مذاکرات کے حوالے سے باقی چیزوں کے اوپر بیٹھ کے بات ہو جائے گی۔ آخر ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، خدا نخواستہ ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے کہ ہم نے کہنا ہم نے بات نہیں کرنی۔ اب بات ہو رہی ہے، ہمارا اعتراض ہمیشہ سے یہ تھا سر کہ میننگ فل ڈائلاگ ہونے چاہیے، اور ڈائلاگ کس کے ساتھ ہونے چاہیے؟ اچھا، میری گورنمنٹ والوں سے بات ہوتی ہے نا شیخ صاحب، میری گورنمنٹ والوں سے بات ہوتی ہے، کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا یو گیو دیم این انچ دے ٹیک اے مائل، کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر آپ گڈ ول کریں اور ذرا سی آپ ان کو جگہ دیں تو یہ اور گھوڑے پہ چڑھ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں اب یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور یہ کہتے ہیں جی تو جو پنجابی میں کہتے ہیں نا تونٹ سے گوڈا رکھ کے، گردن پہ گھٹنا رکھ کے بات کرو تبھی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہ پبلکلی ہمیں سپیس نہیں دیتے تو ہم ان کو پبلکلی سپیس کیسے دیں؟ اس کا کیا علاج ہے؟ مجھے یہ بتائیں آپ۔ یہ کویسچن آف لیجیٹیمیسی بھی ہے۔ ہم تو آپ کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں سمجھتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بوگس نظام کے اندر، ایک بوگس پارلیمنٹ کے اندر ایک بوگس کیبنٹ اور گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہیں، بٹ بیٹھے ہیں اور بن گئی، یو ہیو بین انسٹالڈ، آپ یہاں پہ موجود ہیں۔ اب آپ بھی ہم سے پبلک سپیس مانگیں، ایک گل تنا ہوئی کرنا لی ہے سر، مطلب ہے کہ ایک آدمی جن کی اچھا آپ کی ایسے بات، آپ کی بات مجھے لگتا ہے سچ ثابت ہو رہی ہے، جو آپ میرے سے بریک میں کر رہے تھے، ابھی اطلاع یہ آ رہی ہے کہ آپ کا ایک وفد اڈیالہ کے قریب دیکھا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ جیل کے دروازے جو میں کہہ رہا تھا کل صبح کھل جائیں، ہو سکتا ہے رات کو کھل جائیں، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کی انگیجمنٹ وہیں ہو رہی ہے جہاں ہونی چاہیے۔ سر انگیجمنٹ تو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو میننگ فل انگیجمنٹ اور ڈائلاگ کر سکتا ہے، مینز عمران خان صاحب نے ایکسپلین کیا تھا who can deliver, that is what is meaningful۔ مجھے تو پلے ہی کچھ نہ ہوئے وہ بہ کے کی گل کرنی، جہے بندے اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے وہ کسی دے پوئے جانے، انہیں سارے مسائل کی حل کرنے۔ ہمارے نیشنل ایشوز ہیں، یہ 3 مطالبات ہیں، اور ان 3 مطالبات میں تمام سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں کو بیٹھ کے اس کے معاملات کے حل نکالنے پڑیں گے۔ اگر آپ کو پبلکلی ایک کنسیشن مل جاتی ہے، میں اب یہ چیزیں جوڑ رہا ہوں شیخ صاحب، کہ اگر آپ کا وفد بھی پہنچا ہوا ہے، صبح بات ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، کہ بیہائنڈ دا سینز تو بات چیت چل رہی ہے، اگر ہمارا وفد کوئی نہیں ہے، وفد مین ایک سے کوئی زیادہ بندے ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال ہمارا کوئی ایسا وفد ہے جو جائے گا، ابھی میں کنفرم کر لیتا ہوں۔ گور صاحب پلس 3 لوگوں کی اطلاع آ رہی ہے، خیر وہ پتہ لگ جائے گا، لیکن پبلکلی اگر یہ آپ کو سر میں اس کی ابھی تردید کر دیتا ہوں، گور پلس 3 نہیں ہے سر۔ ٹھیک ہے، اگر پبلکلی اسیران وغیرہ پہ گورنمنٹ کوئی پبلک دکھاتی ہے، ریلیف اس پہ آتا ہے، سی بی ایم آتا ہے، وہ سی بی ایم کافی ہوگا کہ چلیں یہ اسلام آباد والی چڑھائی رک جائے اور اس کو مؤخر کریں، اگلے دورے جائیں؟ میں سر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کلیش کیسے ایورٹ ہوگا۔ سر اسلام آباد تاسا آ گئے ہیں سر، اسلام آباد ضلع ایک تسی انٹر ہو گیا ہے جی، وہ علی ڈی چوک تو بڑے دور ہے گئے ہو نا وہ سر، یہ تو کہنے سر نا اتنے اٹک دا پل تے پھر کٹی پہاڑی تے پھر اسلام آباد دا بارڈر تے چڑیا نہیں تے یہ وہ تو ساری گلاں موکی ہیں نا، وی انٹر اسلام آباد۔ کیونکہ یہ بھی تو ٹینیبل نہیں ہے نا کہ آپ بھی ہر مہینے 2 مہینے کے بعد لے آئیں، یہ بھی ٹینیبل نہیں ہے کہ پورا ملک رک جائے، بیکاز ہو کیا رہا ہے، پورا ملک جام ہوا ہوا ہے سر، یہ ملک ہم نے روکا سر، بلینز کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور مجھے ایک بات بتائیں، مجھے جس بات کا ذاتی طور پہ دکھ ہے کہ چیف منسٹر گنڈا پور صاحب کو لگتا ہے فکر نہیں ہے
کہ کرم میں کیا ہو رہا ہے. 86 لوگ مر گئے. میں انٹرو میں ہی بات کر رہا تھا, نہ پرائم منسٹر کو فکر ہے, نہ آپ کے وزیر اعلیٰ کو فکر ہے. وہاں قبیلے آپس میں بندوقیں نکال کے ایک دوسرے کی لاشیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ اغوا کیے ہوئے ہیں. وہ پرائرٹی کسی کی نہیں ہے. ہر ایک کی پرائرٹی اسلام آباد پہ چڑھائی یا بچاؤ. وہ بھی تو ایک ظلم ہو رہا ہے نا, اس میں آپ لوگ بھی شریک ہیں. سر جس وقت کرم کا یہ ایشو شروع ہوا, وہ شروع ہوا تھا ایک زمین کے فیوڈ سے, آج سے 2-3-4 مہینے پہلے. اس کے اوپر سی ایم کے پی نے, علی امین گنڈا پور صاحب نے دونوں پارٹیوں کے لوگوں پہ جرگے بلائے. ان جرگوں کا خود حصہ بنے, پشاور میں, کے پی ہاؤس اسلام آباد میں. ان کی مرضی کے مطابق بندے ڈالے, چیزیں, اپنا وفد یہاں سے بھیجا جس میں ایس آئی سی چیئرمین بھی تھے, جس میں راجہ ناصر صاحب بھی تھے, جس میں اہل تشیع اہل سنت کے لوگ تھے. مسئلہ ایک زمین کا تھا. وہ بڑی مشکل سے کسی طرف لگ رہا تھا کہ اچانک اب یہ جو واقعہ ہوا ہے, جو کہ زمین کا فیوڈ نہیں ہے, یہ دہشت گردی. سر اگر ملک جرگوں نے چلانا ہے تو پھر حکومتیں بند کر دیں. اگر جرگوں نے ملک چلانا ہے تو پھر بند کر دیں نا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بند کریں. نہیں ہے نا, وہ جو علاقہ ہے وہ جرگے ہی چلاتے ہیں, وہاں پہ خاصہ داران ہی ہوتے ہیں, وہاں پہ پاک آرمی کے لوگ ہی ان کانوائز کو پروٹیکشن دیتے ہیں. وہاں پہ دونوں قبیلوں میں سے کسی کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ آپ کی باتیں ٹھیک ہے شیخ صاحب, میں مجھے صرف میرا صرف دکھ یہ ہے کہ مجھے وہ آپ کی گورنمنٹ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی پرائرٹی نظر نہیں آ رہی. سر ون لائنر از کہ علی امین گنڈا پور کے 2 وزیر پرسوں جس وقت یہاں پہ انٹیریئر منسٹر صاحب آئے اور انہوں نے کہا موسم ٹھیک نہیں ہے, میں ہیلے پہ کرم نہیں جا سکتا, وہ تو اسلام آباد واپس چلے گئے محسن نقوی صاحب. مگر ہمارے 2 منسٹرز ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اس موسم کے باوجود کرم پہنچے, صبح شام تک جرگے کیے, دونوں لڑنے والے پارٹیوں کو آپس میں بٹھایا, آرمی کے لوگ بیچ میں بیٹھے, کمانڈرز بیچ میں بیٹھے, سیکورٹی فورسز کے لوگ بیچ میں تھے, ڈیڈ باڈیز کا ایکسچینج ہوا. وہاں پہ کچھ بندے بھی ایک دوسرے کے گاؤں پہ اٹیک کے دوران خواتین اور مرد اغوا ہوئے تھے, وہ ایکسچینج کروایا. آئی جی کو وہاں بٹھایا, چیف سیکرٹری کو یہاں بٹھایا, ہمارے 8 وہاں. لاسٹ 60 سیکنڈز مجھے یہ بتائیں کہ سارا سین اس وقت ہو رہا ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی لچک نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ جب اللہ کی طرف سے راستے سیدھے ہو جاتے ہیں تو چیزوں میں لچک خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. سر یہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے پولیٹیکل رائیولز ہوں, اور سب سے بڑھ کے عوام ہو. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے, اور وہ رب ہی دلوں میں وہ چیزیں ڈالتا ہے. تو بس ہم اسی پہ توکل پہ ہیں, اور وہی چیزیں ٹھیک کریں. میں یہی پوچھ رہا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے؟ میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ لچک آ رہی ہے؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں. سر ہماری ایسی کوئی ڈائریکٹ انگیجمنٹ تو ان کے ساتھ ہے نہیں, تو میں اس لچک کے حوالے سے کوئی بات کر نہیں سکتا. گورنمنٹ لچک آنے دے گی؟ گورنمنٹ تو روندی دھوندی ویکھی نہیں جے. صبح ایک وزیر پہنتا ہے شام تک 8 وزیر پریس کانفرنس کرتے تھے, نہ انہوں نے اگے دا پتا ہوتا ہے نہ پیچھے دا پتا ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جیل کھلتی پئی ہے, اور وہ بہ کے اتنے نعرے مار رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ. چھڈو گورنمنٹ. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ.